نامناسب بات ہے کہ سیاست ہو اور آڈیو لیکس کا سیاست ہو. افسوس کی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے خود ہی واپس لے کر آئے. یہ کس قسم کا سیاست ہے کہ آپ لانگ مارچ کا کال دیں اور 1/3 آف یور کنٹری ڈوبا ہوا ہو. خان صاحب کو پہلے بھی کہا ہوں، میں آج بھی کہوں گا کہ پہلے انسان بنو پھر سیاستدان بنو. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب. آپ برلن کے دورے پر تشریف لائے ہیں. فارن منسٹر برلن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جرمنی کی جانب سے 60 ملین یورو تک کی امداد کی یقین دہانی کرائی گئی، تو کتنے مطمئن ہیں آپ اس امداد سے؟ ہم بہت مطمئن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ہیں. بہت شکر گزار کرتے ہیں، خاص طور پہ اس کانٹیکس میں جہاں یوکرین کا جنگ بھی چل رہا ہے، معاشی مشکلات بھی ہے، کووڈ کا جو امپیکٹ ہے وہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. تو اس نتیجے میں ہم شکر گزار کرتے ہیں جرمنی کا عوام کا، ان کی حکومت کا، میڈم فارن منسٹر کی. آگے جا کے ہمیں مزید مدد کی ضرورت ہوگا، جہاں ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے اپنا جو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا چیلنج ہے ان کو میٹ کرنے کے لیے. آپ نے کلائمیٹ جسٹس کی بات کی امریکہ میں بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو امیر ممالک ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نبھا رہے ہیں؟ حالانکہ پاکستان کے کاربن فٹ پرنٹ بھی 0.8 تقریباً ہے. میں دنیا کا کہتا ہوں، جگہ جگہ جا کے کہتا ہوں کہ یہ چیریٹی کی بات نہیں ہے، یہ بھیک مانگنے کی بات نہیں ہے. ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے قوتیں ہیں جو سب سے زیادہ پولوشن کر چکے ہیں، جن کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، جن کے اپنے آپ کو امیر بناتے ہوئے ہمارا پوری دنیا کو نقصان پہنچایا ہے، اور وہ بوجھ میرے عوام 33 ملین پاکستانیز وہ قیمت ادا کر رہے ہیں اپنی زندگی کی صورت میں، اپنے لائیوز اور لائیولیہڈس کی صورت میں وہ نقصان بھگت رہے ہیں. تو جب ہم نے یہ مسئلہ کھڑا نہیں کیا ہے تو ضرور وہ ممالک جنہوں نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے اس مسئلہ کھڑا کرنے میں، ان کی ایک مورل ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے مدد کرے تاکہ ہم اس گلوبل مسئلہ کا ایک مل کے مقابلہ کر سکیں. آپ نے حال ہی میں وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالا ہے، کتنے مطمئن ہیں آپ اپنی پرفارمنس سے؟ کیونکہ آپ نے حال ہی میں یہ بھی کہا تھا کہ سابقہ حکومت کے مقابلے میں اب پاکستان دوبارہ خارجی سطح پر جو دوست ممالک ہیں وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. ورک اسپیکس فار اٹ سیلف. اور باتیں کم کرنا چاہیے، محنت زیادہ کرنا چاہیے. اور مجھے جو نظر آیا ہے کہ پچھلے 4-5 مہینے میں، اتنا ٹائم تو نہیں ہوا ہے لیکن لٹرلی 4-5 مہینے میں آپ گنوا دیں جتنے ٹرپس میں کر کے واپس آیا ہوں، جتنے ممالک کے ساتھ ہم نے انگیج کیا، ان کو بہترین رسپانس ملا ہے، بہترین نتیجہ ملا ہے. اور وہ اس لیے کہ اگر پچھلے 4 سال سے کمپیئر کیا جائے تو نہ صرف ویسٹرن دنیا کے ساتھ لیکن جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے وہ تنگ ہو چکے تھے. چاہے وہ ہمارے عرب ممالک کے دوست ہو، چاہے وہ ہمارے ہمسائے ممالک تعلقات ہو، اور یا چاہے ہمارے یورپین ممالک کے ساتھ تعلقات ہو یا امریکہ کے ساتھ تعلقات ہو، سارے کے ساتھ جو ہے پچھلے 4 سال میں پاکستان اور ان ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا. انگیج کرنے سے، ریچ آؤٹ کرنے سے، میوچل رسپیکٹ کی بنیاد پہ، عزت کی بنیاد پہ ہر کسی سے بات کر کے میرا خیال میں 4-5 مہینوں کے شارٹ ٹائم میں بہت بہتری آیا ہے. مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید کام کی ضرورت ہے، لیکن اب ہم صحیح سمت پہ چل رہے ہیں. الیکشن کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. سابق وزیر اعظم ایک مرتبہ پھر لانگ مارچ کی کال دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انتخابات اپنے ٹائم پر ہوں گے یا جلدی ہو سکتے ہیں؟ خان صاحب کا یہ جو اب سیاست ہے وہ بس بڑے عجیب سیاست ہے. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں آپ ایسا ایک ممالک دکھائیں مجھے جہاں 1/3 آف دا کنٹری وڈ بی انڈر واٹر، جہاں 1 in 7 آف دا پاپولیشن بی افیکٹڈ بائی ڈیوسٹیشن آف دس اسکیل، اور کوئی بھی سیاستدان اسی وقت اپنا سیاست چمکاتے رہے. یہ کس قسم کا سیاست ہے کہ آپ لانگ مارچ کا کال دیں اور 1/3 آف یور کنٹری ڈوبا ہوا ہو. آپ لانگ مارچ کی کال دیں اور 33 ملین پاکستانی اس مدد کے منتظر میں ہیں. یہ میں خان صاحب کو پہلے بھی کہا ہوں، میں آج بھی کہوں گا کہ پہلے انسان بنو پھر سیاستدان بنو. سیاست کے لیے بہت ہی ٹائم ہوگا.
آگے جا کے ہم سیاست بھی کر سکیں گے, الیکشنز بھی کر سکیں گے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا, ایک طرف وہ مطالبہ کرتے کہ الیکشنز جلدی ہو, دوسری طرف جہاں ہمارا بائی الیکشنز پینڈنگ تھے, جو 13 سیٹ سے خان صاحب کی جو امیدوار کے استعفے تھے وہ قبول ہو چکے, وہاں سے وہ بائی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو نظر آ رہا ہے کہ عوام کے ریاکشن سے ویسے وہ ڈر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کی مقبولیت عوام کے میں جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. لیکن میرا خیال میں ان کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ سیاست تو چلتا رہے گا, بہت سے ٹائم ہوگا آگے جا کے ہمیں سیاست اپنے سیاست کرنے کے لیے, لیکن اس وقت آ گیا ہے کہ پورا ملک کو اکٹھا ہو کے یونائٹڈ فرنٹ دکھا کے جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو مدد کرنا چاہیے. آڈیو لیکس کا دوبارہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ سیاستدانوں کو مل کے ایک دفعہ بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ سلسلہ ختم ہو اور تاکہ سب محفوظ رہیں؟ اس طرح تو کوئی بھی محفوظ نہیں. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب بات ہے کہ سیاست ہو اور آڈیو لیکس کا سیاست ہو. افسوس کی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے خود ہی واپس لے کر آئے. ماضی میں ایک سلسلہ تھا, بند ہو گیا تھا, جمہوریت نے ایک اچھا سپیس لے لیا تھا, اور یہ جو آڈیو لیک کا سلسلہ تھا تو ہم بھول چکے تھے کہ یہ کبھی ایک زمانے میں پاکستان کے سیاست کا حصہ تھا. مگر خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف یہ کرتا رہا جب حکومت میں تھا. کبھی نیب چیئرمین کو قابو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لیک کر دیتا تھا, اور کبھی اپنے اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آڈیو لیکس لیک کرواتے تھے. تو اب جب ان کے خلاف یہ لیک ہو رہا ہے, میں اس وقت بھی مزاحمت کرتا تھا, آج بھی مزاحمت کرتا ہوں, یہ طریقہ تو نہیں ہے. لیکن خان صاحب کو اپنا منافق کا جو طریقہ کار ہے, منافقت کا طریقہ کار سیاست میں, اس سے دور ہونا پڑے گا. یہ دوگلا پالیسی نہیں چلے گا. ایسے نہیں ہو سکتے کہ آپ کے مخالف کے ساتھ ہو تو اچھا, آپ کے ساتھ ہو تو برا. جب ہم اسے گریجویٹ کر لیں گے تو میرے خیال میں پاکستان کی اوور آل سیاست کے لیے فائدہ مند ہوگا. بہت بہت شکریہ بلاول صاحب آپ کے ٹائم کا. جاتے ہوئے اگر آپ سابق صدر, آپ کے والد آصف علی زرداری صاحب کی صحت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ صحت, صدر زرداری صاحب کا صحت جو ہے وہ تھوڑی کچھ ہفتے پہلے, کچھ مہینے پہلے کوئی کووڈ کا انسیڈنٹ تھا جس سے وہ بہتر تو ہوا, لیکن کچھ کمپلیکیشنز تھے, اور ان کمپلیکیشنز کا علاج چل رہا ہے. اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہے, لیکن ہز ہیلتھ از گیٹنگ بیٹر, اور ان شاء اللہ تعالیٰ 1-2 دن میں وہ واپس گھر پہنچیں گا. لیکن مزید ریسٹ اور ریکوپریشن کا ضرورت ہوگا. بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو بھائی.